السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، حکم اللہ کا ہو لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جانے میں یا نہ انجانے میں یا نہیں جانتے ہیں جس کو بدعت بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ چیز ثابت نہ ہو تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کہا ہے، نہیں کیا، تو وہ چیز رد ہے۔ تو لیکن نہ انجانے میں بہت ساری بدعات کا، بہت ساری غلط رسم و رواج کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، تو اس پر تنبیہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں، پتہ نہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، بغیر نام ذکر کیے، کہ ایک دکان پہ گئے ہیں وہ، اور اسٹیکر تھا یا غوث المدد کا کوئی اسٹیکر جو ہے لگا ہوا ہوگا، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو شرکیہ بات اس میں لکھی ہوئی، یا غوث المدد۔ پوچھا کہ اس کو کیوں لگایا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی بیچ رہا تھا، تو ہم سے کہا یار بکا نہیں تو ایک آپ بھی خرید لو۔ انہوں نے اپنے حساب سے اچھا کام کیا، نیک عمل کیا کہ اس بیچارے کی مدد کی اور لگا لیا۔ اب دیکھیں، وہ پیسہ بھی برباد کیا اور یہ شرکی عمل بھی کیا انہوں نے، ان کو چونکہ پتہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہے۔ تو جن لوگوں کو معلومات ہیں، خبر ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو متنبہ کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ایک سوال ہے کہ بہت سارے دکانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ چاروں قل جو بہت باریک میں لکھا رہتا ہے، تو جو لٹکایا رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآنی آیات، پہلی بات تو قرآن اس لیے اترا ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن کہیں لٹکانے کے لیے، بطور زینت یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے قرآن کو ادھر ادھر رکھنا یہ درست نہیں۔ اگر جو آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت لکھتے ہیں جو اتنے موٹے حروف میں ہے کہ آدمی اسے پڑھ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے صاحب، آپ نے اس لیے لکھ رکھا کہ یاد آ جائے اور لوگ اس کو پڑھ لیں۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو آدمی صبر کی تلقین ہو جاتی ہے۔ کوئی جگہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موٹے حروف میں آدمی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن بہت ساری آیات آپ کو ایسی ملیں گی، ایک ہی پلیٹ میں پورا سورہ یاسین لکھا ہوا ہے، وہ گھما کر وہ فل ڈیزائن کے ساتھ۔ کسی جگہ آپ کو اسی ایک بالش کے اندر جو ہے اتنے بڑے پلیٹ بنا کر کے چاروں قل لکھا ہوا ہے، وہ دکھتا ہی نہیں، خالی قل دکھ رہا ہے، باقی کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو وہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ پڑھنے کے لیے تو نہیں، کیونکہ وہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ پھر کس مقصد سے رکھا گیا؟ اگر آپ کو مقصد ہی نہ پتا ہو تو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر مقصد پتا ہے کہ آپ نے دکان کے تبرک کے لیے رکھا ہے، تو اس سے قرآن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے تبرک حاصل کریں۔ قرآن اس لیے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے دکانوں پر سورہ یاسین دو کیا لکھا ہوا، کچھ لوگ تاج محل کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کی بھی وضاحت میں بتاؤں گا۔ تو یہ پہلی بات، قرآنی آیات کو فیشن کے طور پر یا تبرک کے طور پر لٹکانا، یا خانہ کعبہ کی فوٹو کے بطور تبرک لٹکانا، خانہ کعبہ کا گیٹ بطور تبرک لٹکانا، یا تاج محل تو ایک فینسی چیز ہے، اس میں تو میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں قرآنی آیات کی بات کر رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر بڑے حروف میں لکھا اسے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ کچھ لوگ تاج محل کو اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کو بھی
تاج محل اپنے گھر میں کس لیے؟ میرے خیال سے تاج محل تو ایک ساتواں ایک عجوبہ ہے، خوبصورتی کے لیے اگر لٹکائے تو کوئی بات نہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں دیوار میں اچھی پینٹنگ بنی ہوئی ہے یا پھول، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس لیے لٹکاتے ہیں کہ تاج محل جو ہے وہ قبر ہے، تاج محل تو بادشاہ کی بیوی کی قبر ہے، اگر اس لیے لٹکاتے ہیں تو یہ غلط ہے. تو میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ بہت علیہ سارے وسلم، دکاندار اپنے ادھر یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ہاں کہ صبح میں یعنی تلاوت نہ کریں، ہاں 11 بار درود شریف پڑھنے، 11 بار قل هو اللہ احد پڑھنے، یا 11 بار یہی سب، یعنی 11 بار، تو اس سے برکت حاصل ہوتا ہے. آپ بتائیں قرآن نے رزق حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اگر مقبرہ ہے بطور مقبرہ تو مقبرہ ہے تو قطعاً نہیں، اگر اس لیے رکھا کہ یہ مقبرہ ہے تو قطعاً اس کو نہیں لٹکانا چاہیے. لیکن میرے خیال سے وہ لوگ مقبرہ سمجھ کر کے نہیں لٹکاتے ہیں، وہ تو نیت کی بات ہے، بچنا چاہیے اس سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ روزی روٹی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو لوگ چھوڑ کر کے اپنے من سے، آپ کو کس نے بتایا کہ 11 بار یہ عدد اپنی طرف سے مقرر کر کے آپ ایسا کر لیں تو اتنا 11 بار درود شریف پڑھ لیں، 12 بار یہ پڑھ لیں، اس سے دکان میں برکت ہوگی؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی برکت کے لیے دوسری چیز بتلائی ہے. آپ کو پریشانی ہے رزق میں، آپ جو ہے قرض دار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ آپ کی مالی مشکلات دور کر دے گا، آپ کا قرض دور کر دے گا. آپ جو ہے اپنے روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی روزی روٹی بڑھا دی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے. اب شیطان نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا کر کے منمانی طریقہ لوگوں کو ذہن میں ڈال دیا ہے. اب لوگ اس کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور بدعات میں گرفتار ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں. قرآن کریم آپ پڑھیں، استغفار کتنی پریشانیوں کا علاج ہے. آپ کی روزی روٹی اس میں ہے، آپ کی بارش اس میں ہے، آپ کی اولاد اس میں ہے، آپ کی کھیتیاں اس میں ہیں، آپ کی گناہوں کی بخشش اس میں ہے. حضرت نوح کہتے ہیں نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ہم نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. سوکھا اور قحط پڑا ہوگا تو موسلا دھار بارش اتار دے گا استغفار کرنے سے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. غریبی ہے نا، دکان نہیں چل رہی، نوکری نہیں مل رہی، تنخواہ گھٹی ہے، تو استغفار کرو گے، گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو مال میں برکت دے گا. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، بیٹیاں عطا کرے گا، اولاد عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. باغات تمہارے لیے بنائے گا، تمہارے لیے نہر جاری کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا گیا ہے اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اسی کو کافی سمجھنا چاہیے. منمانی بدعات اور خرافات میں پڑھ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، غالباً فجر کی نماز کا وقت تھا. حضرت ارباز بن ساریہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، بار بار آپ لوگ سنی ہوگی. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تقریر کی، موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. اتنی بلیغ نصیحت تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے دل دہل گئے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ماذا تعہد الینا، آپ کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے امیر کی اتباع کرو، چاہے وہ کالا کلوٹا حبشی غلام کیوں نہ ہو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی. اختلاف کے دور میں تم کیا کرو گے، کس کی بات مانو گے؟ فعلیکم بسنتی، میرے طریقے پر چلنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر چلنا.
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار دین میں جو نئی نئی چیزیں گڑھی گئی ہیں ان سے بچتے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، تبھی نہ جنت ملے گی. منمانی کرنے سے جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.